مال سے فقط خرچ اور خوراک لیتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے اس واقعات سے کہ دین کے منشا کو سمجھے آدمی، دین کے باریکیوں کو، اشارات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی حضور سے افسانیت تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر آپ بھاپ لیتے تھے حضور کیا چاہتے تھے۔ تو اسی طرح دین کے معاملات میں اور بڑوں کے معاملات میں ہم لوگوں کو بھاپ لینا چاہیے کہ بڑوں کا منشا کیا ہے۔ ہر بات کھول کر نہیں بتائی جاتی ہے بلکہ اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اب اشارہ کیا ہے۔ وہی سمجھا رہے ہیں کہ اسی کا نام نسبت ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ نسبت۔ جب ایمان کی نسبت، ایمان کا نور دل پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرقان عطا کر دیں گے۔ وہ فرقان کیا ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی سمجھ عطا ہو جائے گی۔ باطل کا معنی یہ جو اپوزٹ، ایک حق کے اپوزٹ جو ہے، تو اس طرح جو ہے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جس کو فرقان مل جائے گا، وہ فرقان کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کی روشنی کی بصیرت ہے۔ اس بصیرت سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ جو لوگ حضور کو ستاتے تھے اور حضور پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صم، وہ گونگے ہیں، عمی، وہ اندھے ہیں، بکم، وہ گونگے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ حق کو نہیں پہچان سکتے۔ قرآن نے گونگا اس آنکھ کو نہیں کہا۔ بظاہر وہ کافر لوگ دیکھتے تھے، آنکھ کے اندھے نہیں تھے۔ ابو جہل کا آنکھ تھا، بہرا ابو جہل سنتا بھی تھا، وہ بہرا نہیں تھا، اور ابو جہل بولتا بھی تھا، وہ گونگا نہیں تھا۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ دل کے اندر ایک آنکھ ہوتی ہے جو حق کو دیکھ کر پہچان سکتی ہے، وہ آنکھ اس کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح ظاہر میں یہ آنکھ ہے، اس طرح دل میں بھی ایک آنکھ ہوتی ہے۔ اس آنکھ کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور علماء حقانی اور ربانی کی یہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اور ذکر کی گرمی سے یہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ یہ گونگے ہیں، یہ سن نہیں رہے، حضور کی باتوں پر سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ اس کان کو اللہ نے بہرا نہیں بتایا، دل کے اندر بھی ایک کان ہوتی ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں۔ جس کو ہدایت مل گئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گونگے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ لوگ گونگے ہیں، بول بھی نہیں سکتے۔ ابو جہل بولتا تھا، اپنے مجلسوں کو قائم کر کے دھندھناتا تھا، حضور کے خلاف بھڑکاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گونگا بتا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل کے اندر بھی ایک زبان ہے، اس زبان کا نام ہے اللہ کی یاد میں دل بھی اللہ اللہ پکارتا ہے۔ ذکر کی 3 قسمیں علماء نے بیان فرمائی۔ اللہ کے ذکر کی سب سے کمزور قسم زبان کا ذکر ہے۔ زبان کے ذکر کو لقلقہ کہا گیا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں۔ جیسے ہی آدمی کسی تکلیف کا شکار ہوگا، اس کی زبان کی ذکر بند ہو جائے گی
اور وہ کہے گا اماں ابا بھائی بچاؤ یہ کرو. اور اگر دل کے اندر اس کے اندر اللہ کی محبت اور ایمان کا نور ہوگا تو یہ فوراً اللہ بول کے پکارے گا اور مدد مانگے گا اللہ سے. اس لیے زبان پر کوئی اعتبار نہیں. حضور نے فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا لیکن دل اگر اسے نہیں مانا ہے تو ایمان نہیں. زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا یقین کرنا، دل کو اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ مان لینا، اس کا نام ایمان. دوسرا ذکر ہے دل کی ذکر. دل میں اللہ کو یاد کرنا. وہ یاد کیسے ہوتی ہے؟ وہ یاد ایسے ہوتی ہے، ایک بچہ امریکہ کے اندر ہے، وہاں جاب کر رہا ہے، وہ اپنے ماں کو فون کر رہا ہے، میں آپ مجھے بہت یاد آتا ہے. تو کیا بچہ ماں کا تصویر لے کر اماں کا نام سب پڑھ رہا ہے کیا؟ خدیجہ 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 تصویر گھما رہا ہے. وہ کس چیز سے اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے؟ وہ دل سے یاد کر رہا ہے. اس کو اپنی ماں کی شکل دل میں دکھ رہی ہے. اس کی ماں کی ایک ایک حرکت جو اس کے ساتھ اس نے ماں نے خدمت کی ہے اس کا احساس ہو رہا ہے. وہ تصویر نہیں جھونک رہا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہم زبان سے کر رہے ہیں، دل میں اللہ کا نام کی عظمت نہیں. تو اولیاء اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ دل سے اللہ کو یاد کرنا سکھاتا ہے کہ زبان بند اور دل میں اللہ سے تعلق جو ہے. ہاتھ کام میں مشغول ہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ مثال کے طور پر ایک باپ ہے، وہ مینیجر ہے کسی کمپنی میں. آج 30 تاریخ ہے، سب کو تنخواہ دینی ہے، چیک کاٹ رہا ہے تنخواہ کا. لیکن اسی تاریخ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے بھائی کو پھانسی کا. مثال کے طور پر آفس میں چیک تو بنا رہا ہے، کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کہاں ہے؟ بھائی کے معاملات پر صدمے سے بھرپور اور چور ہے اس کا دل کہ آج میرا بھائی دنیا سے چلا جائے. یہ کیفیت اس کو اس آفس میں کام تو کر رہا ہے، دل لگ رہا ہے اس کا، خالی قلم چلا رہا ہے، لکھ رہا ہے، لیکن دل 2 بجے ٹائم دیا گیا ہے پھانسی کا ادھر لگا ہوا ہے اور دل سے دعا کر رہا ہے یا اللہ بچا لے، مدد فرما دے، مدد فرما دے. اسی طریقے سے آدمی اپنے کام میں تو مشغول ہے لیکن دل اللہ کی طرف مشغول ہونی چاہیے. دل میں یاد الہی، عظمت الہی اور اللہ کی کبریائی اور عظمت اور اللہ کا خوف ہونی چاہیے. یہ ہے ایمان. ایمان اسی کو کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی ہیں، ان سے آپ نے پوچھا کہ آج تم نے رات کس حال میں گزاری؟ کیا نام ہے صحابی کا؟ حارث. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں پوچھا حارث تم آج کی رات کس حال میں گزاری؟ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں. آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حالت میں رات گزارنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے پھر سوال کیا. حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی یا رسول اللہ دل دنیا کے چیزوں اور محبتوں سے مڑ گیا.
دنیا میں اگر میرا نقصان بھی ہو میرا دل نہیں ہوتا ہے، اگر فائدہ ہو جائے تو میرا دل خوش نہیں ہوتا ہے۔ میرے دل کو یہ بات پہچان گئی ہے کہ یہ وقتی ہے اور ایک دن ہم دنیا سے چھوڑنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں دنیا کو چھوڑ دیا کہ جائے کہ میری موت آتی اور مجھے لوگ کفن دفن کر کے قبر میں لے کے جاتے، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میری ساری جائیداد، میری اولاد، میری بیوی بچے، میرے گاڑی سب یہاں چھوڑ جاتے۔ ایک دن آنا ہے یا رسول اللہ، میں پہلے ہی چھوڑ دوں۔ میرا دل دنیا کی کسی چیزوں میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تیرا دل کیا کرتا ہے؟ جب دنیا میں نہیں ہے تو کس چیز میں ہے تیرا دل؟ حارث رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں جنت کی خوشیوں کو میرا دل دیکھ رہا ہے اور جہنم کی عذاب اور چیخ و پکار کو میرا دل سن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے حارث مومن ہے، حارث جنتی ہے۔ ایمان کی گواہی دی آپ نے، اور جس بات کی حضور گواہی دے دے اس پر پھر کوئی کرتا ہے۔ تو یہ حارث رضی اللہ عنہ واقعہ دوسری کتابوں میں اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، فضائل اعمال اور اس میں جو فوٹ کاٹنا ہے تھوڑا سے، لیکن دوسری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ حارث کے دل رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتے تھے۔ کیسے دیکھتے تھے؟ حارث تو جھوٹ تو بول نہیں سکتے، وہ بھی نبی کے دربار میں، حضور کے دربار میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو فوراً پکڑا جائے گا۔ یہ جنت کی پکار کو، جنت کے راحت کو اور جہنم کی پکار کو کیسے سنتے تھے؟ علماء فرماتے ہیں دل ایک کیمرہ کے مانند ہے۔ بہترین موبائل لاوا اور یہاں بیٹھ کر کے وہ میٹے کو اس میں زوم کرو اس کا، تو آپ کو آنکھ سے جتنا اچھا نہیں دکھے گا زوم کرنے پر وہ بتا دے گا، ایک ایک چیز اس کو اسکین میں بتائے گا کہ یہاں یہ لوکیشن ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر پھر فلاں گاؤں کا لوکیشن ہے، فلاں گاؤں۔ اور موبائل جیسے ہی آپ زوم کریں گے وہ ساری چیزیں کھول کر آپ کے سامنے دکھائے گا۔ آپ وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کرنول کے کسی علاقے میں جانا ہے، آپ بیٹھ کر کے لوکیشن نکال رہے ہیں، مسجد کہاں ہے آپ کو بتائے گا زوم کر کے، فلاں جگہ ہے، 5 قدم پر مسجد ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، اس میں نکال رہے ہیں ہوٹل کہاں ہے، آپ کو بتائے گا 300 میٹر کے بعد فلاں ہوٹل کا نام ہے وہاں۔ آپ کو ایک ہوٹل بک کرنا ہے سونے کے لیے، بتائے گا فلاں آدمی کے نام سے فلاں آدمی کا ہوٹل وہاں ہے، وہاں جا کے بک کرو، اتنا روپیہ لگے گا، وہاں ہو جائے گا۔ یہ وہاں جا بھی نہیں رہا ہے، یہیں سے کھانے کی بکنگ کیا ہوا، پیسہ کر دیا، یہیں سے وہ جو ہے سونے کا کمرہ بک کر کے لے لیا، چڑھ گیا اس کے نیٹ میں، اور یہیں سے یہ مسجد جان لیا، جو وہاں جائے گا تو نماز پڑھے گا۔ سارا کام بیٹھ کر یہاں ہو رہا ہے، گویا کہ اس کو جہاں جانا ہے یہاں سے پوری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لوکیشن اور یقین کے ساتھ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ دل اسی طرح، کیمرہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت اور عظمت اتر گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں، میں خود اس دل میں آ کے رہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں نہیں رہتا، میں مسجدوں میں نہیں رہتا، میں اس مومن کے دل میں رہتا ہوں جس مومن کا دل میری محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اب جب اللہ کی معرفت، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی اور اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اس صفات میں سے کچھ حصہ اس دل پر ہو رہا ہے، تو بتاتے ہیں اس دل کو کہتے ہیں دل مشاہدہ، قلب مشاہدہ۔
قلب مشاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی توجہ کرنے پر پورا جسم کا رواں اللہ کے نام پر کام اٹھتا ہے. جنت کی تھوڑا سا تذکرہ آیا اس کے سامنے جہنم کا، آنکھ سے آنکھ جاتا. کیوں ہو گئی جاتا؟ دل میں یقین آ گیا کہ موت کے بعد دو ہی جگہ ہے، یا تو جنت یا تو رونا شروع کر دیا. یہ رونا کیوں آیا؟ اسی یقین کی برکت سے، اللہ کی محبت کی برکت سے. یہ ساری چیزوں کو اسکین کر دے گا. دل میں اگر مشاہدہ ہو گیا، قلب مشاہدہ کسی کو حاصل ہو گئی، تو یہ جنت و جہنم کی ہر چیز کو اسکین کر کے اس کی خوشبو کو اسکین کر کے بتا دے گا. جب ایک چھوٹا سا موبائل یہ سب بتا رہا ہے، تو یہ دل تو، اس دل کے اندر جو روح ہے وہ اس دنیا کا نہیں ہے. وہ کہاں کا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا، اس دنیا کا انسان نہیں ہے. ابھی کسی کا انتقال ہو جائے، اب اس کو ہلاؤ، ہلے گا. اس کو بولو تیرا مکان ہے، آپ بند دیکھتا ایک دم چپ پڑا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا کھا رہا تھا. اب یہ کیا ماجرا ہوا؟ وہ جو پاور روح کی تھی اس کو اللہ نے کھینچ لیا. اور روح کو اللہ نے کب دیا؟ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ گزار لیا، تو ایک فرشتہ روح لا کر پھونک دیتا ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے. پھر ایک سفر شروع کرتا ہے، چلتے چلتے 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 2 لاکھ، 3 لاکھ کلومیٹر، جہاں تک اس کو چلنا ہے. تو چلنے کے بعد پھر اس دنیا میں وہ آ جاتا ہے. تو یہ روح اس دنیا کی نہیں ہے. کہاں کی ہے؟ عالم امر کی ہے. کہاں کی ہے؟ عالم امر کی ہے. عالم دنیا کی یہ چیز نہیں ہے. جب یہ عالم امر کی ہے اور وہی وہ تھا، وہاں سے آیا ہے، پھر وہاں گیا ہو تو اس کو وہاں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ایک ایک چیز اس کو پتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے. اسی روح کو ذکر کے ذریعے، نماز تلاوت کے ذریعے، دعوت کے ذریعے ابھارنا مقصود ہے. روح نفس پر غالب آ جائے اور آپ کو پورا اسکین کر کے وہاں کی باتیں آپ کے دل میں ڈالیں. اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کو یہ دل پہچاننے لگے. اسی کو دل کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کسی کو بھی مال، اولاد، جائیداد نفع نہیں دے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، پھر کیا نفع دے گی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دل اس کو نفع دے گی جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس پہنچا ہے. اسی سے انسان کی مراتب کا فرق ہوتا ہے. آنکھ سب کا ایک پاور جیسا ہے، دماغ سب کا ایک پاور جیسا ہے، پیر میں چلنے کی قوت ایک جیسا ہے، کھانا کھانے کی لیور کی قوت سب کی ایک جیسا ہے. انسان کے اندر جو فرق ہوتا ہے ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان میں، وہ اس کا دل ہے. ایک دل میں اللہ کا خوف بسا ہوا ہے، ایک دل میں اللہ کی محبت ہے، اور ایک دل کے اندر دنیا کی گندی تصویریں ہیں. ایک دل ناپاک ہے اور ایک دل پاک ہے. ایک دل ایسا ہے جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی یاد میں رات ٹوٹ کر روتا ہے، اپنی مغفرت مانگتا ہے. اللہ میں دنیا سے جاؤں گا، کیا ہوگا، مجھے معاف فرما دے، میرے قبر کے راستے کو آسان کر دے. اور ایک دل ہے پوری رات موبائل لے کے اسکین کرتا ہے، ایسا 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 ایسا، اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا، یوٹیوب پہ چلا گیا، میسنجر میں چلا گیا، فیس بک پہ چلا گیا، نیٹ کے اندر گھس گیا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا. تو دونوں
دل کے اعتبار سے انسان کے مراتب میں فرق ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑھیا نے پوچھا، گلی سے گزر رہے تھے، بڑھیا نے پوچھا جنید بغدادی یہ بتاؤ کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میری بکری کی داڑھی بہتر ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اماں سوال بہت اچھا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ اماں نے فرمایا کیوں؟ کہا اگر میں ایمان کی حالت میں مرا تو میرا داڑھی بہتر ہے تیرے بکری سے، اگر میں ایمان کی حالت میں دنیا سے اللہ کو پہچان کے نہیں جا سکا اور کفر کی حالت میں چلا گیا تو تیرے بکری کے جو لید ہے، جو گوبر ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جنید بغدادی کا جب انتقال ہوا ان کا جنازہ ایک راستے سے نکالا گیا، جنازہ ٹھہر گیا، دوسرے راستے سے نکالا گیا، جنازہ ٹھہر گیا، تیسرے راستے سے نکالنے کی کوشش گئی، جنازہ بیچ میں ٹھہر گیا۔ اس بڑھیا نے جو سوال کیا تھا اس کے گھر کے سامنے سے جو راستہ تھا جب وہاں سے نکالا گیا جنازہ چل گیا، جنازہ ٹھہری، وہاں پر بڑھیا باہر نکلی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آسمان سے آواز آئی، یہ میرا نیک بندہ ہے، تیری داڑھی کی بکری سے میرے بندے کی بہت قدر و قیمت ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اے بڑھیا آج سن لے، میں یہ دلیل تیرے لیے رکھا تھا جنید بغدادی کے انتقال کے بعد۔ یہ آواز آئی، سارے لوگوں نے اس آواز کو سنا، پھر جنید بغدادی کا جنازہ آنے پڑا۔ کیوں ایسا تھا؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت تھی، ساری گندی چیزوں سے ان کا دل پاک تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے دور جنگل پر گھر بنا کے رہتے تھے، ان سے کسی کا پڑتا نہیں تھا، دوسرے لوگ فتویٰ والے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ والے تھے، زہد و تقویٰ حضور کی زندگی کے مطابق ایک ایک چیز کو رکھتے ہیں، دور جنگل میں گھر بناتے تھے، کبھی کبھی مدینہ آتے۔ کچھ لوگ یہودی کے ان کو گالی دیتے تھے، جب وہ چلتے تھے تو وہ مسکراتے تھے، باہر لوگ کہتے تھے حضرت کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا سارا سمجھ میں آ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، گالی کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، کہا وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، پھر آپ کیوں کچھ بولتے نہیں ہیں، ٹھہر کے ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وفات پایا تو مجھے اس گالی کا کوئی اثر نہیں ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر وفات نہیں پایا تو جتنا یہ گالی دے رہے ہیں اس سے زیادہ کم میں مستحق ہوں مجھے گالی دیا جائے، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر لیا کلمے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تو ان کے گالی کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اور اگر میں رک گیا تو دنیا کی ساری مخلوق اگر گالی مجھے دے تو کم ہے، میرا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ اللہ والا راستہ ہے، اللہ کی محبت والا، ان کا راستہ گالی والا ہے، میں اس راستے میں پھنستا نہیں، اپنے راستے کو طے کر رہا ہوں، اپنی زندگی کا سفر پورا کر رہا ہوں، میں اس دن کی تلاش میں ہوں جس دن میری موت آئے تو اللہ میری مغفرت فرمائے، میرے زبان سے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ محترم بشان صحابہ تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اگر ہمارے بچے کو کوئی گالی دے دینا پورا خاندان کے لوگ نکل کر آ کر مقابلہ کریں گے، اور اس کی بات کو توڑنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے ڈنڈے لاٹھی سب لے کر اسے گھر کو گریں گے۔ یہ ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، ان کی باتیں اور رہتی تھی، دوسرے لوگوں کی بات اور رہتی تھی۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حسن سواک رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے۔ وہ بڑے صاحب تصوف بزرگ تھے۔ وہ جس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جس کی طرف اللہ کی محبت میں آنکھ بھر کر اٹھا کر اس کو دیکھ لیتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہندوؤں اور انگریز کی عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا، یہ ہمیں زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ انگریز جج نے ان کو عدالت میں طلب کر لیا۔ جج نے پوچھا کہ آپ ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیوں بناتے ہو؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو ان کو مسلمان نہیں کیا، کیا یہ تو خود مسلمان ہوئے ہیں۔ جج نے اصرار کیا، ان پر سختی ڈالی کہ نہیں، تو نے مسلمان کیا۔ آخر حضرت نے ہندوؤں جو مقدمہ کیے تھے اس کی طرف انگلی اٹھا کر ارشاد فرمایا، کیا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا؟ وہ تھا دیندار، فوراً کلمہ پڑھنے لگا۔ اب دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا۔ اس طرح کھڑے کھڑے 5 ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب انگریز جج کو فکر ہوئی، فکر لاحق ہوئی کہیں میری طرف اشارہ نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے مقدمہ خارج کر دیا۔ وہ صاحب تصرف بزرگ ضرور تھے مگر ان کو وہ قبولیت نہ ملی تھی جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ ان کی وجہ سے 7 لاکھ افراد مسلمان ہوئے۔ 90 لاکھ افراد ان کے مرید بنے۔ آج انہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز ہندوستان آیا، جب وہ واپس گیا تو اس سے کسی نے پوچھا تو نے ہندوستان میں کیا عجیب چیز دیکھی؟ اس نے کہا ایک آدمی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے بھی لوگوں پر حکومت کر رہا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نیک عورت نہیں گزری۔ بہت سی عارفہ عابدہ عفیفہ عورتیں گزری ہیں مگر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت قبولیت حاصل ہوئی۔ انہیں اللہ رب العزت نے بہت محبت عطا فرمائی تھی۔ وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملی، پوچھا اماں آگے کیا بنا؟ کہنے لگی میرے پاس منکر نکیر آئے اور کہنے لگے من رب کا تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت سے جا کر کہو اے اللہ تیری 18,000 قسم کی مخلوق ہے، تو 18,000 قسم کی مخلوق ہے اور تو مجھ پر بھیا کو نہیں بھولا، اور میرا تو میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بھلا میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی؟ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم شریف میں حاضری کا بہت شوق تھا۔ ذوالحجہ سے پہلے 10 دنوں میں ان کا جسم تو یہاں ہوتا مگر دل وہاں ہوتا۔ ان دونوں میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ وہ حجاج کرام کو عشاق کے نام سے یاد کیا کرتے تھے اور قربانی کے گائے اور بکری کو خود گھر میں پالتے تھے۔ وہ خود اسے پانی پلاتے اور چارہ ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شوق کو ایسی قبولیت عطا فرمائی۔ جب وہ مدینہ منورہ گئے تو 18 سال تک مواجہہ شریف کے سامنے بیٹھ کر حدیث پاک پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں ان کے پاس عجم و عرب کے مشائخ سبق سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ دل اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کی مثال زمین کی طرح ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو جاتی ہے
تو اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی اس ناپاکی کو جلا کر سکھا کر ختم کر دے۔ اب زمین پاک ہو گئی، اس سے آدمی تیمم بھی کر سکتا ہے، وہاں نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورج نہیں نکلی، سورج اس کو پڑ نہیں رہی ہے کسی دیوار کی وجہ سے یا کسی درخت کی وجہ سے، تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں بارش اتنی تیز ہو کہ نجاست کو اپنی جگہ سے بہا کر کے ہٹا دے تو زمین پاک ہوگا، اس پر تیمم کرو اور نماز بھی پڑھو مصلی کی چادر۔ دل بھی زمین کی طرح ہے، اس لیے زمین کو مردہ حوالے کر دو، زمین اس کو بھی چھپا لیتا ہے۔ زمین کے اندر کھودو تو وہاں سے وہ تیل بھی نکالتا ہے، پیٹرول بھی نکال دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، زمین لوہا بھی نکال دیتا ہے۔ زمین کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے۔ بیج ڈالو، زمین پہلے اس بیج کو سڑا کر گلا کر خراب کر دے گی، پھر ایک پودا نکال دے گی، لیکن اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ پہلے کھیت میں ہل لگانا ہے، اس کو جوتنا ہے، اس پر پانی دے کر کے بیج لگا کر پھر وقتاً فوقتاً اس کو صبح صبح دیکھتے جانا ہے، کیڑا لگ رہا ہے کہ نہیں، اس کے اندر پھر اسپرے کرنا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر پانی کی کب ضرورت ہو رہی ہے اسے دیکھنا ہے۔ کسان مسلسل اس کی نگرانی کرتا ہے اور وہ پھل بڑھتا رہتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ۔ ایک بیج ڈالا تھا، اب ایک ایک میں 70 کی جا رہا ہے، 200 250 کی جا رہا ہے۔ اب اسے وہ کاٹ کر کے گھر میں لا کر کے جائے۔ دل اسی طریقے سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہوئی۔ اسی طریقے سے جس کے دل میں گناہ کی تصویر ہے، اللہ کی محبت کی نگاہ اس کے دل میں نہیں پڑتی۔ اس دل سے اس گندگی کو نکال کر جب انسان پاک کرتا ہے تو اللہ محبت اور رحمت کی نگاہ سے اس دل کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ اچھا دل ہے۔ تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو دنیا میں نہیں پاک کیے تو قبر میں سانپ بچھو کو مسلط کیا جائے گا، وہاں پاک ہو گئے تو ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گا۔ اگر وہاں بھی پاک نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو ڈال کے دھوکہ لگائیں گے، چلے پھر اٹھا کے اس کو دھلا کر کے جنت میں ڈالیں گے۔ اچھا ہے کہ ہم اپنے دل کو دنیا ہی میں پاک کر کے جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں تو اللہ کی محبت اور اللہ کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی چیز نہیں، ایسے دل کو ہم پاک کر لیں اور صاف کر لیں۔ دل کے پاک کرنے والوں کی بڑی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو۔ دوسرے دن آئے واپس ہو رہے تو حضور نے پھر کہا کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو۔ پھر تیسرے دن آئے، حضور نے کہا کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو۔ ایک صحابی بچے تھے نوجوان، ان کے پیچھے پڑ گئے اور جا کر کہا چچا 3 دن اپنے گھر میں مہمان نوازی میری کرو، میرے ماں باپ ناراض ہو کے مجھے مار کے گھر سے نکال دیے، میں آپ کی خدمت پیر دباتا خدمت کروں گا، 3 دن اپنے پاس رکھ۔ حضرت نے کہا ٹھیک رہو۔ وہ نوجوان صحابی ان کے عمل کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سے عمل ان کے اندر ہے جس کے بارے میں حضور 3 دن تک گواہی دیتے رہے کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ آپ نے دیکھا پوری رات سوئے ہوئے، تہجد بھی نہیں پڑھی اور خوب پیٹ بھر کے کھائے، کوئی ذکر بھی نہیں کی، صبح فجر کی نماز پڑھ لی،
تیسرا دن یہ لڑکا پھر جھانکتا رہا دیکھنے کے لیے، پھر کھراٹا لے کے سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ لے کے پھر کام میں نکل گئے. تیسرے دن جب جانے لگے وہ صحابی مایوس ہو گئے تو پوچھا، میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نہیں نکالا چچا، میں جھوٹ بول رہا تھا. آپ کو حضور نے 3 دن جنتی بتایا، میں عمل دیکھنے آیا تھا کون سا عمل آپ کا ہے، میں اس کو کروں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. مجھے 3 دن میں کوئی ایسا عمل آپ کا نہیں ملا جس سے جنت ہونے کی علامت ثابت ہو. تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہنے لگے کوئی عمل نہیں ملا تمہیں؟ کہا کوئی عمل نہیں ملا. تو فرمایا بیٹا میرا ایک عمل ہے. تو فرمایا کیا عمل ہے آپ کا؟ کہا رات میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے میں سوتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے دشمنی نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، کسی کے لیے جلن نہیں، کسی کے لیے عداوت نہیں. میرا دل ایک دم شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے. میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کی مزہ کے علاوہ کسی مزہ کو نہیں رکھتا. یہ ایک عمل میرا بیٹا ہے. حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، حضور کا بیان سن لیتا ہوں، گھر میں کھانا کھا کے سو جاتا ہوں. تو معلوم ہوا جس کا دل صاف ہو، نبوت والی دل میں اس دل کا اسکین کر کے دیا. حضور کا دل ان صحابی کے دل کو اسکین کیا، دیکھا کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر اللہ کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب کو اس میں جلا کر پاک کر دیا. اس دل کے پاک کرنے کے لیے بہت عظمت اور فضیلت ہے. کیسے پاک ہوگا؟ کہتے ہیں زمین کے پاک کرنے کے 2 طریقے بھی ہم نے بتائے تھے. وہی 2 طریقے اس کے کیا ہے؟ پہلے طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرے. انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نماز کے بعد نماز سے پہلے ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ کی رحمت اور نور دل پر آتی ہے اور ساری گندگی کو جلا کر پاک کر دیتی ہے اور اللہ کی رحمت اتر جاتی ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، جن کا دل شیشہ جیسا ہے، اس کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے. بیٹھیں گے تو ان کے دل کے اندر جو روشنی اور جو حلاوت اور جو نور ہے وہ ان کے دل کو مارے گا، اسکین کرے گا بار 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 بار. اس کے اندر جو گندگی ہے اس کو جلا کر خاک کر دے گا، اس کا دل پاک ہو جائے گا. اور جس کا دل گندا ہے اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس کی گندگی تمہارے دل کو فوکس کرے گا، تمہارے دل میں بھی گناہ کی تمنا پیدا ہوگی. ارے مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے تھا، مجھے بھی یہ ہونا ہے. وہ گندگی کی فضیلت بیان کرے گا، میں یہ کر کے آیا، میں چاہت بڑھنے لگے. اسی لیے 2 چیزیں، ذکر کی کثرت. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت کے لیے جا رہے ہیں فرعون، اللہ نے فرمایا میرے ذکر کو نہ کرو. صحابہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ کے ذکر کو مت بھولنا. ساری چیزوں کو بھول جانا لیکن اللہ کے ذکر کو مت بھولنا. ہم غمی میں، خوشی میں، تنگی میں، راحت میں، گرمی میں، سردی میں ہر چیز کو بھول جائیں گے، اللہ کے ذکر کو نہیں بولیں گے. ہمارا دل پاک رہے گا اور جو بھی گندگی آئے گی ذکر کی برکت سے اس کو جلا جلا کے راکھ کر کے اس کے اندر سے باہر. اور اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، جو کچھ کسر رہے گا ان کا دل اس کے دل کو اسکین کرے گا. دونوں میں لگاؤ ہوتا ہے، کرنٹ ہوتا ہے. ایک آدمی کا دل دوسرے آدمی کے دل سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اسکین کرنا شروع کریں گے اور جیسے ہی وہ اپنی توجہ ماریں گے، دل کے اندر جتنی خبیث چیزیں ہیں سب باہر نکل کر چل جائے گی. اللہ کی محبت آ جائے گی. کریں گے انشاءاللہ دونوں چیزوں کا. تو اسی لیے آج پہلی چیز کرائی جائے گی اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. دل سے کہتے ہوتا ہے، اس کا طریقہ بھی بیان کیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، منہ بند کر لیں اور دل میں نیت کریں. دل میں، زبان سے کچھ نہیں.
کہ اللہ کا نور میرے دل پر اتر رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور تاریکی یعنی غلط باتیں جتنی ہیں وہ ختم ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں۔ دھیان لگا کے اسی نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، دل کی باتوں کو سننا ہے، دل کے اندر زبان ہے، اس زبان سے اس کو کہنا ہے تو بول اللہ کا نام، تو بول اللہ کا نام، اس پر پلس نہ ڈالنا ہے، اللہ کا نور ڈالنا ہے۔ ایک دن، دو دن، تین دن پہلی بورنگ کریں گے، ہم بور ڈالیں گے، مٹی نکلے گی، پھر پتھر نکلے گا، پھر بالو نکلے گا، جب گہرا بور چلا جائے گا اللہ تک تو پانی میٹھا نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جب اتنا گہرا اللہ کے ساتھ چل جائے گا، یہ دل اللہ کا نور کھینچنا شروع کر دے گا اور بولنا شروع کر دے گا اللہ اللہ اللہ۔ کوئی غلط کام آیا تو اس کا ذکر دھڑکے گا اللہ اللہ، کچھ نیکی کے جذبات اگر آئے تو اس کا ذکر اللہ اللہ بولنا شروع کر دے گا۔ اب اس کو سکھانا ہے، ہمیں دل کو کیا کرنا ہے؟ سکھانا ہے، تو ہی بول اللہ اللہ، میں نہیں بولتا، تو ہی بول، تو ہی بول۔ اس طرح نیت کر کے بیٹھ کے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لائٹ بند کرتے ہیں اور اسی طرح بیٹھ